أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، تو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کی آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اور اس کی رکن نمبر 21 کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں. آیت نمبر 168 اور 169، 168 اور 169. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ بقرہ کے کل 20 رکوعوں کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں. اب رکو نمبر 21 کی شروعات ہو رہی ہے. رکو نمبر 21 حالانکہ ایک نئے رکو کی شروعات ہے، مگر مضمون کے تسلسل کو اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رکو نمبر 21 20 سے تعلق رکھتا ہے. رکو نمبر 20 کے مضامین سے رکو نمبر 21 کا بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی کہ رکو نمبر 20 اور 21 کو اگر ملا کر پڑھیں تو اور زیادہ واضح مفہوم ہمیں رکو نمبر 21 کی آیتوں کا ہمیں سمجھ میں آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکو نمبر 20 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے، جیسا کہ رکو نمبر 19 کے آخر میں اللہ نے دعویٰ کیا کہ لوگوں، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور وہ ہے اللہ، عبادت اسی کی کرو، عبادت کے سارے اعمال اسی کے لیے بجا لاؤ، وہ رحمان رحیم. جیسے ہی رکو نمبر 20 کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے معبود حقیقی ہونے کے دلائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا لوگوں، تم نے آسمان و زمین میں غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو کس طرح پیدا کیا، اور کیا پھر اس رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے ہی اس رات اور دن کو پیدا کیا ہے، کہ اس رات اور دن کا آنا جانا بھی اس رب کے حقیقی معبود ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح کشتیوں کا سمندروں میں چلنا فائدہ مند چیزیں لے کر، یہ بھی اس بات کی دلالت ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یہ وہی معبود ہے جس کے لیے عبادت کے سارے اعمال کیے جائیں. تو اللہ کہتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہم کس طرح آسمان سے بارش برساتے ہیں،
کہ اس سے ایک مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم نے اسی زمین پر ہر قسم کے جانوروں کو ہم نے پھیلا دیا۔ ہواؤں کا چلانا بھی ہماری ذمہ ہے، ہواؤں کے اندر تصریف کرنا، تصرف کے مالک بھی ہم ہی ہیں، اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان انہیں معلق کر دینا، یہ ہماری کتنی بڑی کاریگری ہے، قدرت ہے ہماری۔ اور ان بادلوں کا ہواؤں سے بڑا گہرا ربط ہونا، یہ ہماری کتنی بڑی قدرت ہے۔ کیا تم ان سب میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اگر ان میں غور و فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ عبادت کے سارے اعمال اگر کسی ہستی کے لیے کیے جائیں تو یہ وہی ہستی ہے جو پوری کائنات میں تصرف کرنے والی ہے۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ تصرف کرنے والا، جیسا چاہے ویسے کائنات میں ہیر پھیر کرنے والا۔ جو ہوائیں مشرق سے مغرب جا رہی ہیں انہیں مغرب سے مشرق کر دیتا ہے، کبھی شمال سے جنوب کر دیتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، بارش کو برساتا ہے۔ کائنات میں تصرف کا اختیار صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے۔ اگر یہ حق کسی اور میں تسلیم کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ شرک ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ مخلوقات میں سے بہت ساری ہستیوں کے تعلق سے گمان رکھتے ہیں کہ وہ اس سرائے پانی سے جا کر تو انہیں کئی سال ہو گئے، مگر دنیا کے ہر کونے میں وہ جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اپنے مریدوں کی خبر گیری کرتے ہیں، انہیں مدد کرتے ہیں، ان کے ڈوبتے ہوئے سفینوں کو پار لگا دیتے ہیں۔ اگر سمندر میں موج آ رہی ہو تو اپنی قبر میں لیٹے لیٹے اس موج کو روک دیتے ہیں تاکہ وہ کشتی تک نہ پہنچے۔ یہ تصرف ہے، کائنات میں اس کو تصرف کہتے ہیں، اور یہ اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اسے اللہ نے لفظ الہ استعمال کیا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے آگے وہ اعمال بجا لاتے ہیں جو صرف اللہ کے آگے بجا لانا چاہیے، اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے محبت۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے محبت، اس نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جائز ناجائز ہر عمل اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے ان کے لیے کر گزرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور جب محبت کی بات آتی ہے تو ان ہستیوں سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے جتنی اللہ سے بھی نہیں ہوتی، یا کہ اللہ سے کہے بڑھ کر ان سے محبت ہوتی ہے۔ مگر جو موحد ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے شدید، بڑے سخت ہوتے ہیں رب کی محبت میں، اپنے خالق کی محبت میں، اپنے معبود حقیقی کی محبت میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس کی ذات میں نہ شرک کرتے ہیں نہ شرک کو برداشت کرتے ہیں۔ اس بات پر بار بار توجہ آپ کی دلا رہا ہوں کہ رب سے محبت میں، رب کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ رب کے ساتھ نہ شرک کرتے ہیں نہ ہی شرک کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، اگر یہ رب کے عذاب کو دیکھ لیں تو ان کی ہوا نکل جائے، تب جا کے انہیں یقین ہوگا کہ بے شک اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ جس دن یہ جہنم کو دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، تب جا کے انہیں یقین ہوگا کہ واقعی ساری قوت اللہ کے لیے تھی، ہم نے تو یہ سمجھ
رکھا تھا دنیا میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو قوتیں اپنی بانٹتا ہے، اپنے وکیلوں کو، اپنے مینیجروں کو، اپنے سبارڈینیٹ کو بانٹتا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے، آج ہمیں جہنم کو دیکھ کر یقین ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ساری قوت اور ساری طاقت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکو نمبر 19 کے آخری آیت سے لے کر رکو نمبر 20 کی اب تک کی آیتیں، جس کا نچوڑ اور خلاصہ کہہ کے رکھ رہا ہوں، خالص توحید پر مبنی آیتیں ہیں. ایک اللہ کی طرف برائے معبود حقیقی بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ شرک کرنے والے، شرک کے سربراہ، شرک کے علم بردار، شرک کی دعوت تبلیغ کرنے والے اور ان کے ماننے والے، دونوں کا مباحثہ یہاں پر درج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شرک و بدعت کے علم بردار جب جہنم کو دیکھ لیں گے حشر کے میدان میں آخرت کے دن، تو فوراً اپنے ماننے والوں سے برات کا اظہار کریں گے، بیزارگی کا اظہار کریں گے، یہاں تک کہ دوسری آیتوں کے مطابق دشمنی کر لیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ، نہ تم ہمارے پاس آتے تھے، نہ ہم سے کچھ سنتے تھے، اور نہ ہی کبھی تم ہماری عبادت کرتے تھے. تو وہ بیزارگی کا اظہار کریں گے اور جہنم ان کے آگے لا کھڑی کر دی جائے گی. قطعت بہم الاسباب، سارے رشتے ناتے عابد اور معبود کے اور پیر اور مرشد اور مرید کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے. ماننے والے بھی جب اس رویے کو دیکھیں گے، اپنے سرداروں کے اس رویے کو دیکھیں گے، تو وہ بھی بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ اگر ایک بار بھی دنیا میں پھر جانے کا موقع ملے تو وہ لوگوں جنہیں ہم دنیا میں مانتے آئے، تمہارے حکم کو حرف آخر سمجھتے رہے، دوبارہ اگر دنیا میں جانا ہوا تو ہم بھی اسی طرح تمہارے سے بیزارگی کا اظہار کریں گے جس طرح آج تم ہم سے کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے اس مباحثے کو بیان کرنے کے بعد اسی طرح ہم ان کے اعمال کو حسرات بنا کر چھوڑ دیں گے، افسوس والے اعمال بنا کر چھوڑ دیں گے. یعنی جتنی بھی کاوشیں اور کوششیں انہوں نے رب کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، وہ سارے اعمال اب حسرات بن گئے، افسوس کرنے والے بن گئے، کیونکہ ان کا کوئی بدلہ نہیں ملا. اور یہ جو مباحثہ ہے، یہ شرک کرنے والے، چاہے وہ علم بردار ہو، چاہے وہ متبوع ہو، چاہے تابع ہو، یہ مشرک ہوں گے. اس لیے ان کا حکم بھی بیان کیا اللہ نے رکو نمبر 20 کی آخری آیت میں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ ہرگز آگ سے باہر نہیں نکلیں گے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، انہوں نے شرک کیا تھا، شرک کا انجام ابدالآباد جہنم کی زندگی ہے، اس لیے اس آگ سے یہ کبھی نہیں نکلتے. دیکھیے آپ پورا رکو نمبر 20 خالص توحید و مبنی دعوت نامہ ہے. اسی تسلسل کو اللہ تبارک تعالیٰ برقرار رکھتے ہوئے رکو نمبر 21 میں بھی یہی مضمون جاری رہتا ہے، انداز تھوڑا الگ ہے. رکو نمبر 21 کی پہلی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الناس، حیرت انگیز بات، آیت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس، ترجمہ ہوتا ہے اے انسانوں، او ہیومن کائنڈ، او ہیومن بیئنگ، اے انسانوں. اس پہ سے مجھے یاد آیا، ایک جگہ میں نے درس دیا، درس کے بعد ان کے پاس ایک سسٹم تھا کہ وہی کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو ایک نے سوال کیا کہ بھائی بتلائیے، ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید عوام کے سمجھنے کی نہیں ہے، ہمارے بس کی نہیں ہے، اس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، علماء ہی کے لیے آئی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی اگر یہ بات درست ہوتی
تو میری ذہن میں اس قسم کی آیتیں میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا اگر یہ بات درست ہوتی تو قرآن مجید میں کم از کم ایک جگہ تو یہ بات ہوتی یا ایھا العلماء، اے عالموں سنو. مگر 6666 آیتوں میں قسم خدا کی ایک جگہ پر بھی اے علماء اے عالموں سنو آیت ہے ہی نہیں. معلوم ہوا کہ جس سے قرآن مخاطبت کرے ظاہر سی بات ہے وہ سمجھ سکتا ہے، تبھی تو رب انہیں مخاطب کر رہا ہے. ورنہ نعوذ باللہ ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں ہم اس شخص کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو کسی بے جان چیز کی طرف مخاطب ہو کر بات کرنے لگے. بسا اوقات ہم اس پر پاگل ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. ایسی مخلوق جو بے جان ہے، جو نہ سن سکتی نہ جواب دے سکتی نہ کسی بات کو سمجھ سکتے، اگر اس کی طرف کوئی شخص مخاطب ہو کر ندا دے، آواز دے، تو ہم اس شخص کے تعلق سے بیوقوف آنا فتویٰ لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ شخص بیوقوف ہے یا پھر پاگل ہے کہ ایسی چیزوں سے بات کرتے ہیں جو نہ سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی جواب دے سکتی ہے. تو نعوذ باللہ اگر یہی اصول درست ہے تو یہ اللہ کو بھی فٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو ندا دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو آواز دے رہا ہے جو سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن مجید کو. جیسا کہ یا ایھا الانسان یا ایھا الناس، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے اور ہم یہ سمجھے کہ انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اب کوئی شخص کہے کہ بھئی علماء بھی تو انسانی ہے. اچھا علماء انسان ہے تو اسپیسیفک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا اسپیسیفک ورڈ استعمال کرنے سے قاصر ہے، معذور ہے نعوذ باللہ. پھر اللہ نے یہ مجموعی لفظ کیوں استعمال کیا اور کہا جائے انسانوں، مطلب انسان سمجھ سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں، دوسری جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. معلوم ہوا کہ ایمان والے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب ایمان والوں سے مراد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ علماء ہی ہیں صرف ایمان والے، تو نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا عوام پر کہ عوام تو پوری کی پوری بے ایمان ہے. صرف علماء ایمان والے ہو گئے. اللہ نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہودی اور عیسائیوں کو ندا دے رہا ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں تبھی تو اللہ نے ندا دی، آواز دی اور کہا کہ سنو میری بات. اب یہاں تو پھر وہ تو اہل کتاب مسلمانوں سے بہتر ہو گئے کہ وہ اللہ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور جس کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی، جس کے گھروں میں یہ کتاب ہے، وہی نہیں سمجھ سکتا ہے. حیرت انگیز بات. اس لیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یا شیطانی چال ہے یا خطوات شیطان، جیسا کسی آیت میں آئے گا شیطان کے نقش قدم ہے جس پر لوگ چل رہے ہیں کہ قرآن کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے، عوام نہیں سمجھ سکتے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یا قرآن کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے تاکہ نہ اس کو سمجھا جائے، نہ پڑھا جائے، نہ عمل کیا جائے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں. اللہ نے ندا کہا کلو، کلو کل کے معنی ہے، اردو کا کل نہیں، کلو اکل یاکلو کے معنی ہے کھانا. کلو اے انسانوں کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. واہ کیا انداز ہے، کیا بہترین انداز ہے، کیا الفاظ تول تول کر اللہ نے استعمال کیے. کلو فی الارض اگر ہوتا تو کیا ہوتا تھا؟ کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے. اب اس کا مطلب ہوا کہ زمین میں جو کچھ سب کھا سکتے ہیں، سب حلال ہے. دونوں کے درمیان مما آ گیا. کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے. یہ پوری زمین حلال نہیں، زمین میں بعض چیزیں حلال ہیں. مما لفظ نے یہ تشریح کر دی کہ ساری زمین کی ساری چیزیں حلال نہیں ہے، اس میں کی چیزیں، کچھ چیزیں، بعض چیزیں حلال ہے. کلو مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے، فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا. اب اس کی خاص واضح تشریح کر دی گئی کہ جو کچھ حلال ہے اور پاک ہے. حلال کے لیے ایک وصفی لفظ استعمال ہوا، طیبا،
حلالن طیبہ، اگر صرف کہہ دیا جاتا کہ حلال چیزیں کھاؤ تو بھی جائز تھا، چل سکتا تھا، کیونکہ حلال پاکیزہ ہوتی ہے، مگر حلال کو پاکیزہ وہ سمجھتا ہے جو حلال کو حلال سمجھے، ہے نا؟ حلال کو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ حلال ہے مطلب پاک ہے، تو اس کے لیے صرف حلال کہنا کافی ہے. جیسے کہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ فلاں چیز حلال ہے تو اس کو وہ پاک بھی سمجھتا ہے، مگر اس آیت کی ابتدا میں اللہ نے یا ایھا الناس کا، اے انسانوں. اب انسانوں میں غیر مسلم بھی آ گئے، اہل کتاب بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، جنہیں حلال کا مطلب پتا نہیں ہے. لفظ طیبہ بھی آ گیا، کھاؤ اس زمین میں سے حلال پاکیزہ چیزیں. گویا کہ حلال کا ایک وصف استعمال کیا گیا، طیبہ، یعنی حلال خود پاک ہے، اوپر سے اور پاک، تاکہ یہ ذہن دیا گیا کہ جس کو حلال کا صحیح معنی مفہوم نہ پتا وہ طیبہ سے سمجھ لے کہ حلال طیب ہوتا ہے، حلال پاک ہوتا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ. اللہ نے حکم دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. حکمیہ جملہ ہے، آرڈر سینٹنس، کمال سینٹنس. وَلَا تَتَّبِعُوا، مت اتباع کرنا، مت چلنا، مت اتباع کرنا، مت چلنا. لفظ اتباع یتبعو کے معنی کیا ہے؟ یہ اچھی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں بری چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اتباع کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا. یعنی اگر کوئی شخص کسی راستے پر کسی کا گزر ہوا ہے اور اس کے پیروں کے نشان ہو تو ان نشانوں پر ہی پیر رکھتے ہوئے جانے کا نام اتباع ہے. اس کو دیکھتے ہوئے بازو سے چل رہے ہیں، اس کا نام اتباع نہیں ہے. جہاں قدم رکھا وہیں قدم رکھا، اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ اچھی چیز کے لیے بھی آتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے لفظ اتباع آیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو. مطلب اللہ اس کے رسول نے جس طرح حکم دیا ہے ہو بہو ویسا ہی کرو. صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے یہ کہ آخر راستہ جاتا کہاں ہے، یہ دیکھنا بھی ہے اور اسی پر ہو بہو پورے کامل یقین کے ساتھ بغیر شک کی ملاوٹ کے اس پر چلنا بھی ہے. اب یہاں پر خطوات شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اے انسانوں، انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے انسانوں شیاطین کے نقش قدم پر نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بے شک وہ اے انسانوں تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ غیب کی خبر ہے. یہ کیسی خبر ہے؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. ایسی خبر رب ہی دے سکتا ہے جو ساری کائنات کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اس نے یہ خبر دی کہ تمہارا دشمن سب سے بڑا اصل بیسک اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے. یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہر دشمن ہو سکتا ہے چال بازی چلے، مگر یہ بغیر چال بازی کے بھی براہ راست تمہارے سے آ کے مخاطب ہوتا ہے اور تمہیں گمراہی والی بات بتلاتا ہے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. آیت نمبر 168. آیت نمبر 169 میں اللہ کہتا ہے إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ. بے شک انما، بے شک یہ شیطان یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، سوء کا یعنی برائی، والفحشاء اور فحش اور
گندی باتوں پر. وَأَن تَقُولُوا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کہو عَلَى اللَّہِ، اللہ پر ایسی باتیں مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو. آیت میں سن سکتا ہوں، اس کا ترجمہ میں نے آپ کیا کرتا. اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 168 کے اندر یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کہہ کر یہ بتلایا کہ اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے صرف پاکیزہ حلال چیزیں. اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں میرا یہ جو احسان ہے اس کو نہ بھلاؤ کہ میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں ہی حلال کی ہیں. جتنی چیزیں پاکیزہ ہیں اللہ نے صرف انہی کو حلال کیا ہے جو تمہیں لذیذ اور مرغوب لگتی ہے، جو یہ کہ جسم کو نہ ضرر پہنچاتی ہے اور نہ ہی صحت کو، نہ عقل کو، اور نہ ہی ہوش حواس کھونے والی. اللہ نے انسانوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو ہی حلال کیا جو نہ ضرر پہنچاتی ہیں جسم کو اور نہ ہی صحت خراب کرنے والی ہے، نہ ہی عقل اور ہوش پر ان کا کوئی اثر ہوتا ہے. اتنے حلال چیزیں ہیں، سب میں یہ خاصیت ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے میں تمہیں روکتا ہوں کہ شیطان کی راہ نہ چلو، جس طرح اور لوگوں نے اس کی چال چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی. یہ اصل مقصد اس آیت ہے. اور کیجیے اللہ نے کیا کہا اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے پاکیزہ حلال چیزیں. اللہ حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں حرام چیزوں سے بچو، یہ نہیں کہا. اللہ نے حکم کیا دیا؟ اللہ نے حکم دیا پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ. اب حلال چیزیں کیا ہے اس کی تفصیل قرآن میں دوسری آیتوں میں اور احادیث میں تفصیل ملتی ہے. اللہ نے کہا جس کو بیان کیا گیا ہے وہ حلال ہے انہیں کھاؤ، یا حرام چیزوں کی فہرست بیان کر دی کہ یہ فلاں 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 حرام ہے، ان سے بچ جاؤ. اگر ان سے بچ جاؤ گے تو باقی چیزیں حلال. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں حکم دیا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا اور اس میں پاکیزہ حلال چیزوں کو ہی میں نے تمہارے لیے حلال کیا، تو اب اس کو کھاؤ، اس سے پرہیز مت کرو. اس سے غور کیجیے کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں. جو میں نے تم پر حلال کی ہے اپنی مرضی سے خوشی سے میں نے تمہارے لیے اس کو حلال کیا، اب اس سے پرہیز نہ کرو اور نہیں پرہیزی کا پلیٹ مانگو. پرہیزی کا پلیٹ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے مثال دے رہی بات کو سمجھانے کے لیے، آیت ہی ویسی ہے. اللہ نے گوشت کو حلال کیا، ہر کوئی جانتا، مگر بعض لوگوں نے عملی طور پر اس کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا. کوئی وجہ ہو کہ بھیا فلاں چیز کھانے سے ان کو کوئی خارشی جلدی بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بات اور ہے. بعض لوگوں نے صرف اپنے تجرباتی بنیاد پر حلال چیزوں کو حرام کر لیا. کہتے کہ میں ہم ہے نا بڑوں کا کھاتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ ہم کو چلتا ہی نہیں ہے. ایک آدھ بار نہیں کھائے، دو بار نہیں کھائے، ایک آدھ سال نہیں کھائے، ایک آدھ سال میں تو حلال سمجھ کے چکھ لو کم از کم. اللہ نے حلال کیا، حلال چیزوں سے آپ اس طرح پرہیز نہیں کر سکتے. آپ کو چلتا ہے نہیں چلتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. حلال ہے تو آپ کو اس سے رابطہ رکھنا ہوگا. لوگوں کے کئی سال زندگیاں گزر جاتی ہیں، اس کو انہوں نے اپنے آپ پر عملی طور پر حرام ہی کر لیا کہ کھاتے ہی نہیں. یہ تو انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، عوام ہے کہ اپنے ذہن سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ فلاں گوشت فلاں کا مجھ پر نہیں چلتا ہے، نہیں کھاتے. مگر ان سے بڑھ کر بھی کچھ لوگ ہیں جو سمجھداری رکھنے کے باوجود بھی بیوقوف ہوتے ہیں، یا پھر عوام کا مال بٹورنے کے لیے اور اپنی تجارت چمکانے کے لیے عوام کے بھولے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مائی اگر تمہارا علاج تم چاہتی ہو کہ پورا ہو،
کالے کپڑے سے بچو، کالے سائے سے بچو، اور گوشت مت کھانا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ نیمبو تعویذ والا ہے۔ حلال چیز کو باقاعدہ بولتا ہے کہ زندگی بھر گوشت مت کھاؤ، پابندی لگا دیتا ہے، یا کہتا ہے جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا گوشت مت کھانا۔ کیوں؟ اللہ نے حلال کیا ہے، تم کس طرح حرام کر سکتے ہو؟ کس طرح اس سے پرہیزی لگا سکتے ہو؟ اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو۔ ہاں بھائی، کوئی کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اس سے رک جائے، ایک دن دو دن کبھی چکھ لے، مگر لوگوں کا عمل باقاعدہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ کبھی کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کے تعلق سے صحیح رویہ نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، دعوت چل رہی تھی، گھوڑ پر لایا گیا، حلال ہے، صحابہ کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بازو کیا اور جو چاہیے تھا وہ کھایا۔ صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا ہے نا، محدثین نے اس واقعے کو اپنے حدیث کتابوں میں نقل کیا، جتنے بھی علماء ہو گزرے ہیں سب نے اس حدیث سے کیا استدلال کیا؟ کیا استدلال کیا؟ یہ کہ بڑا حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے اس لیے حرام ہو گیا؟ نہیں، علماء نے، مفتیان نے، فقیہ حضرات نے اس سے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ گھوربڑ حلال ہی ہے، نہیں مکروہ نہیں ہے، حلال ہی ہے، اسے تو صحابہ نے کھایا، اگر حرام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، آپ تو نہیں کھانا چاہ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذور کر دیے۔ یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جو حلال چیزیں ہیں اگر اس وقت نہیں کھانا، پسند نہیں آ رہا تو اس سے اس وقت کے لیے اس کو اپنے سے بازو کیا جا سکتا ہے، اور جو پسندیدہ چیزیں اس کے علاوہ انہیں کھایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ہی چیز آئی ہے حلال ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے اور میں نہیں کھاؤں گا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ کیا کہتا اللہ تعالیٰ کہ تم دوسرے لوگوں کی طرح شیطان کی چال پر نہ چلو کہ انہوں نے میری حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ صرف گوشتی کے تعلق سے نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ کھاتے نہیں ہیں، پرہیز کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے بڑی عجیب سی نفرت بھی ظاہر کرتے ہیں، ایک گھن سا اپنا بتلاتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو چلتی ہی نہیں ہے، زندگی بھر اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ایسے کہ خطوات شیطان کس کو کہتے ہیں وہ بتلا رہا ہوں میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ غور کیجیے اس حدیث کو، ایک نیا ذہن لے کر جائیے۔ شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر رک کر ایک سوال کروں گا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، کتنے بندے بیٹھے ہوئے؟ ایک ہی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد شیطان آتا ہے، مطلب دکھا نہیں اس کو، جو شیطان آیا اس کے پاس دکھا نہیں اس کو، اچھا دکھا نہیں، آ کے بات بھی کر رہا ہے، کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور بندہ جواب بھی دیتا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں نے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ جب شیطان آ کے بات کر رہا تھا تو وہ سن بھی رہا تھا اور سوال کا جواب بھی دے رہا تھا، یہ کون ہے شیطان؟ حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان جن ہے، کہا کیا کہا؟ وہ شیطان کیا ہے؟ جن ہے، جس کو مسلط کیا جاتا ہے وہ جن ہے جو کہ نظر نہیں آتا، اور عربی زبان میں جن کہتے ہیں نہیں نظر آنے والی چیز، نہیں دکھائی دینے والی چیز، وہ تو مسلط کر لیا تو زندگی بھر اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اور جب آ کر اس سے بات کرتا ہے تو ظاہر سی بات وہ دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں الوسوسۃ۔ قرآن مجید کا سب سے آخری سورہ ناس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا، الوسوسۃ،
الوسوسۃ عربی زبان میں کہتے ہی ہے خفیہ آواز. کیسی آواز؟ خفیہ آواز، چھپی ہوئی آواز. جب شیطان انسان سے بات کرتا ہے تو وہ وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے. He pretend to be thinking. وہ سمجھتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. اور جب شیطان اس کو بولتا ہے تو اس کو سنائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، تب جا کے وہ ریسپانس بھی دیتا ہے، جواب دیتا ہے. اس لیے آپ خود اپنے آپ پر تجربات کر کے دیکھ لیجئے. بہت سارے لوگوں نے تجربات کیا ہے کہ ان کے ذہن میں بعض لوگ ایسے خیالات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہی نہیں بس سوچوں. ایک شخص نے کہا کہ صاحب میں تراویح پڑھ رہا ہوں رمضان کے دنوں میں امام صاحب کے پیچھے، اور میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ کو آخر مانوں کیوں. میں استغفر اللہ کہا، میں یہ ایسا کیوں سوچوں گا؟ بولا ظاہر سی بات ہے یہ جملہ اس کے ذہن میں ڈالنے والا شیطان ہے، جن ہے جو نظر نہیں آتا. یہ خطوات دیتا ہے، یہ نشانیاں دیتا ہے، یہ قدم کی نشانیاں دیتا ہے جس پر شیطان چلے، جس پر انسان چلے. حدیث میں آتا، جس حدیث کو میں نے روک دیا تھا کہ شیطان آتا ہے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تو انسان کا جواب دیتا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں نے پیدا کیا. پھر شیطان پوچھتا ہے فلاں چیز کو اگر فلاں نے پیدا کیا تو فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے فلاں نے پیدا کیا. جیسے لکڑی کی الماری کو کس نے بنایا؟ تو کہا لکڑی کی الماری کو بڑائی نے بنایا. بڑائی کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہا بڑائی کو اللہ نے پیدا کیا. اب پوچھتا ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان اس طرح سوال کرتا جاتا ہے. آپ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کا سوال آئے تو فوراً اس جگہ سے اٹھ جائے، کیونکہ وہاں پر شیطان بیٹھا ہوا اس کے ساتھ. فوراً اس جگہ سے اٹھ جائے، اللہ کی پناہ مانگ لے، کیونکہ یہ شیطان ہے. کچھ وسوسے کچھ سوال خود انسان اپنے آپ سے نہیں کرتا، مگر جب ایسے سوالات آ جائے جو رب کی ذات پر کھڑے ہو تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ خطوات ہے، لیکن شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے اچانک کی سوچ میں گم جاتا ہوں، پھر وہ اس سوچ کی کڑیاں جڑتی جاتی ہیں. کبھی مجھے مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، کبھی میں فکر مند ہو جاتا ہوں، مگر وہ کڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک میں بھی کوئی بیجوڑ بات نہیں ہوتی. میرا وقت اس میں کئی وقت گزر جاتا ہے، آخر میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں. یہ کون ہے جو اس کو ان خیالات میں ملوث کر رہا ہے؟ یہ شیطان ہے. یہی شیطان خطوات، اپنی نشانیاں، اپنے قدم انسان کو دیتا ہے جس سے حلال چیزیں انسان اپنے آپ پر حرام کر لیتا ہے. خطوات کہتے ہیں کل معصیت للہ، پوری اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں جو کام کیا جائے وہ خطوات شیطان. شیطان نے اس کو بہکایا، برے وسوسے اس کے ذہن میں ڈالے اور انسان اس کے پیچھے چل دیا. شیطان کے برے وسوسوں پر انسان جب چلتا ہے تو شیطان اس پر کوئی پریشر نہیں ڈالتا ہے، کوئی زور نہیں ڈالتا ہے. شیطان صرف برا وسوسہ ڈالتا ہے. جن اس کے ذہن میں برا وسوسہ ڈالتا ہے، انسان اس کو جیسے ہی قبول کرتا ہے تو وہ اس ڈگر پر چلنا شروع کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیت میں سارے لوگ جن پر جہنم لازم ہو چکی تھی وہ شکایت کریں گے رب کے آگے کہ اللہ اسی شیطان نے، اسی ابلیس نے، اسی جن نے ہمیں گمراہ کیا. تو شیطان کہے گا ارے واہ، مجھ پر الزام لگاتے ہو، میں نے تو تمہیں صرف کہا تھا کہ آؤ، تم آ گئے. میں نے صرف بلایا، تم آ گئے. میں نے تھوڑی تم پر کوئی زور و زبردستی کی تھی. میں نے کہا، تم نے مان لیا. یہ وسوسہ ہے. صرف بولتا ہے وہ انسان قبول کر لیتا ہے. قبول کرنا گویا کہ اس کے نقش قدم پر چلنا، جس سے انسان اپنے آپ پر حلال چیزوں کو حرام کر لیتا ہے. اسی طرح خطوات کہتے ہیں نظور فی المعاصی، یعنی اللہ کی معصیت میں نظر ماننا. یہ خطوات شیطان ہے. اللہ کی معصیت میں نظر ماننے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری بیوی 2 دن سے مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے. اگر وہ گھر پہ آ گئی اور میں نے فلاں کام بولا اسے نہیں کی تو میں اس کو اپنے گھر کے باہر نکال دوں گا طلاق دے کر، کیونکہ اس نے میری فلاں بات نہیں مانی.
نظر کر لی اس نے، یا اس کے ساتھ میں ابھی کبھی سوؤں گا ہی نہیں، نظر کر لی. حلال چیز تھی، اللہ نے اس کو حلال کیا ہوا تھا اپنی کسی نظر کی وجہ سے، چاہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، چاہے شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے کسی غیر اللہ کے لیے کوئی نظر کر رہا ہو، کوئی نظر مار رہا ہو. حلال جہاں چیز تھی اس کو اپنے آپ پر حرام کر لیا، تو یہ خطوات شیطان کا تھا. شیطان نے اس کے دل میں اس جوش اور اس غصے کا استعمال کرتے ہوئے شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اگر وہ آئے تو اس کو نہ گھر میں لینا ہے نہ اس کے ساتھ سونا. اس نے حلال بھی اپنے آپ پر حرام کر لیا. یہ خطوات شیطان. اسی طرح ایک مرتبہ ایک انسان نے گوشت کھا لیا، اس کو الٹیاں ہو گئی، نظر انداز کیا، دوبارہ ایک بار کھایا پھر الٹیاں ہو گئی. اس کو غصہ آ جاتا، اگر جب بھی گوشت کھاتا ہوں تو الٹی ہوتی ہے، آج کے بعد گوشت کھاؤں گے نہیں. اپنے آپ پر حلال چیز کو حرام کر لیا. یہ کیا ہے؟ خطوات شیطان. شیطان ایک دو بس ٹرائل کرا کے دیتا ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، اب تو کھائے گا نا تو الٹیاں ہوگی، اگر کھائے گا تو ایسا تھا نقصان ہوگا. شیطان حلال چیز کو اپنے آپ کا، انسان اپنے آپ پر حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ خطوات شیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے ان کل ما امنحه عبادی فهو لهم حلال. جتنی چیزیں مال و دولت میں نے اپنے بندوں کو دی ہیں شریعت کے اعتبار سے، شرعی طور پر، اسلامی طور پر میں نے اپنے بندوں کو جتنی چیزیں دی ہیں فهو حلال، فهو لهم حلال، وہ ساری چیزیں حلال ہیں. شرعی اعتبار سے اللہ نے جو جو چیزیں بندوں کو دی ہیں وہ ساری چیزیں بندوں کے لیے حلال ہیں. اور اسی حدیث میں ہے وفی ہی خلقت عبادی، میں نے میرے بندوں کو پیدا کیا حنفاء، موحد بنا کر، ایک اللہ کی طرف رخ کر کے چلنے والے بنا کر میں نے میرے بندوں کو پیدا کیا. اسی حدیث کی تشریح ایک اور صحیح بخاری کی حدیث کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد اسلام. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو موحد پیدا ہوتا ہے، صرف اس کو ایک اللہ معلوم ہوتا ہے جس نے اس دنیا میں بھیجا. اب اس کے ماں باپ اگر یہودی ہو تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہو تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہو تو مجوسی بنا دیتے ہیں، ہندو ہے تو ہندو بنا دیتے ہیں. ورنہ وہ پیدا ہوا تھا موحد، ایک اللہ کو ماننے والا بن کر. اس کے ماں باپ نے اس کو جو ذہن دیا وہ اس طرف نکل پڑا. اللہ کہتا ہے میں نے میرے بندوں کو حنفاء، موحد بنا کر میں نے پیدا کیا. وجاءتهم الشیاطین، شیاطین ان کے پاس آئے. فجتالتهم عن دینہم، شیاطین ان کے پاس آئے اور ان کے دین سے انہیں بہکا دیا، ہٹا دیا، گمراہ کر دیا. وحرمت علیہم ما احللت لہم، اور حرام کروا دیا وہ چیزیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی. اسے مسلم کے حدیث. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا، شیاطین انہیں آ کر وسوسے ڈال کر گمراہ کرتے ہیں اور یہ گمراہی کی راہ پر چل پڑتے ہیں، اپنے دین میں گمراہ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ آج اکثر لوگوں میں شرک پایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز تو شرک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی تو دلیل ہمارے پاس ہے کہ یہ عمل کر سکتے ہیں. قرآن کی آیت، حدیث سے جگہ جگہ سے توڑ مروڑ کر افراط و تفرید کے ساتھ، خلط ملط کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں آیت میں تو ہے، ہم تو کر سکتے ہیں. شرک کرنے کے باوجود بھی، بدعتیں کرنے کے باوجود بھی وہ خوش ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں. شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا دین کے تعلق سے. اللہ نے کیا کہا کہ جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی اس کو اپنے آپ پر انہوں نے حرام کر لیا. حلال چیزیں کھانے پینے کی ہو چاہے استعمال کرنے کی ہو، جو اللہ نے حلال کیے انہیں حرام کر لیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ شیطان وسوسے ڈال کر اپنے خطوات پر، اپنی قدموں کے نشانوں پر انسانوں کو چلاتا ہے. اسی بات کو اللہ نے آگے کی آیت میں کہا کہ انما یأمرکم بالسوء، بے شک وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سوء کا، یعنی برائی کا.
والفحشاء، اور فحش اور گندی باتوں کا. کیا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ سو اور فحش میں کیا کوئی فرق ہے؟ سو کے معنی برائی، فحش کے معنی بھی برائی. اگر دونوں میں فرق ہے تو واقعی دونوں الفاظ کو اللہ نے استعمال کیا الگ الگ. اگر دونوں میں فرق نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سو کے معنی میں بھی برائی اور فحش کے معنی میں بھی برائی، جبکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. سو اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان کرے اور وہ گناہ اس کی ہی حد تک رہے. سو اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان کرے اور وہ اس کی ہی حد تک ہو، یہ سو ہے. اور فحش وہ ہے جو انسان کرے اور وہ دوسروں تک پھیلے یا دوسروں کے ساتھ مل کر وہ گناہ کرے، یہ کیا ہے؟ فحش ہے. فحش متعدی ہوتا ہے، پھیلتا ہے. فحش جو ہے، فحش جو بیماری ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے. جیسے ایک لڑکے نے اپنے گھر پر، مثال دے رہا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے، اپنے گھر پر کوئی فلم دیکھا، اکیلے نے دیکھا، وہ گناہ اس کے حد تک نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں. وہی سی ڈی، وہی فلم لا کر 10 لوگوں کو بلا کر 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا، اب یہ فحش بن گیا، کیونکہ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ دوسروں کو معلوم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ فحش. دونوں میں بہت فرق ہے. بعض حدیثوں سے، صرف نقطہ بتلا رہا ہوں، بعض حدیثوں سے سو جو گناہ ہوتا ہے اس کی بھی فضیلت قسم کی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی حد تک ہے. فحش ہوتے ہیں جو 4 لوگوں کے ساتھ اور 4 لوگوں کے درمیان کیے جائیں، وہ معاف نہیں ہوتے ہیں. بہت توبہ کرنا پڑتا ہے، بہت رونا پڑتا ہے. شیطان دونوں قسم کی برائیوں میں مبتلا کرتا ہے. کہتا ہے کہ تو گناہ کر، چاہے اکیلے میں ہو چاہے 4 لوگوں کے ساتھ ہو. یأمرکم بالسوء، برائی کا بھی حکم دیتا ہے. اب بتائیے، شیطان کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے. کب حکم دیا اس نے؟ کس کو حکم دیا؟ حکم دیتا ہے وہ، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. یا پھر جس طرح سورہ ناس میں کہا گیا کہ یہ جو شیاطین ہے یہ انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے، تو یہ شیاطین کبھی کبھی انسان نما شیاطین بھی ہوتے ہیں جو انسانی روپ میں ہوتے ہیں، مگر برے احکامات دیتے ہیں، بری نصیحتیں کرتے ہیں، برے رائے دیتے ہیں، جس سے انسان غلط ڈگر پر نکل پڑتا ہے. دونوں قسم کا مفہوم اس میں موجود ہے کہ یہ برائی اور فحش کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ جو آخری ٹکڑا یہ بڑا اہم ہے، تو بہت زیادہ وضاحت ہونی چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ شیطان تمہیں برائی کا اور فحش کا حکم دیتا ہے، یہ پھر بھی چھوٹا ہے. شیطان اگر برائی کا اور فحش کا تمہیں حکم دے، گندگی کا تمہیں حکم دے، اور انسان کر گزرے، پھر بھی یہ چھوٹا ہے. شیطان اس کے بعد تمہیں حکم دیتا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یہ بڑا گناہ ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ پر ایسی بات کہو جس کا علم نہ ہو. انسان گناہ کر لے، چاہے اکیلے میں چاہے 4 لوگوں میں، یہ پھر بھی چھوٹا ہے. اللہ پر ایسی بات کہنا جس کا علم نہ ہو، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اور شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ انسان ایسی باتیں کہ ایسے ایسے وسوسے، ایسے ایسے خیالات انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ انسان ایسی باتیں کہتا ہے اللہ پر جس کا علم نہیں ہوتا. اس آیت سے سب سے پہلی اہمیت جو نکلی، سب سے پہلی فضیلت اس آیت سے نکلی، وہ ہے علم کی فضیلت. معلوم ہوا کہ رب کے تعلق سے اگر منہ کھولنا ہے تو علم کے بغیر نہیں کھولنا ہے. علم رکھو، اس کے بعد منہ کھولو. اب رب کے تعلق سے مراد رب کا پورا دین. رب دین جو ہے نا، شریعت پورا رب کا ہے. دین کے تعلق سے اگر کچھ کہنا ہو تو بغیر علم کے منہ نہ کھولے. میں نے سنا تھا، فلاں نے کہا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں فرمائی ہے، یہ اگر جھوٹی نکل جائے تو رب پر بہتان ہے. اللہ نے کہا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس سے پہلے بھی غالباً اس آیت پر
درس ہوا ہے، اور اسی آیت کے ضمن میں نے کہا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بات گڑے، من افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ بات گڑے۔ علمی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ 10 باتیں کہے گا، ہو سکتا ہے 8 باتیں جھوٹی ہو، 2 باتیں سچی ہو۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، قرآن کی ایک آدھ بات، حدیث کی ایک آدھ بات معلوم ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو باقی کی 9 باتیں دل سے ٹھوک لیتے ہیں، ادھر ادھر سے سنی ہوئی قصے کہانیاں، تو 9 باتیں اللہ پر افترا ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے اللہ پر، یہ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معافی ہے۔ تو علم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے، اور رب کے تعلق سے، رب کے دین کے تعلق سے بغیر حوالے، بغیر دلیل بات نہ کی جائے۔ شیطان یہی چاہتا کہ انسان رب پر بغیر علم کے باتیں بیان کرے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اسی آیت پر نکات نکل سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی آیت کو لیتے ہوئے اگلی آیتوں کا درس سنیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، اس کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھنے، صحیح علم حاصل کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو کچھ تو ہمیں سمجھائے، جو کچھ تو ہمیں علم دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔